الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام تیری ذات پاک ہے اے خدا تیری شان جل جلالہ تیری ذات پاک ہے اے خدا تیری شان جل جلالہ تیرا نام ہے مالک دو جہاں تیری شان جل جلالہ جس چاہے مردہ بنائے تو جسے چاہے زندہ اٹھائے تو جسے چاہے مردہ بنائے تو جسے چاہے زندہ اٹھائے تو تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا تیری شان جل جلالہ تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا تیری شان جل جلالہ معزز خواتین اللہ رب العزت کا شکر ہے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع کیا اور کچھ سننے اور سنانے کا موقع دیا میری ماں اور بہنوں آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ ثواب کی نیت سے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی نیت سے آپ میری آواز پر میری صدا پر آپ نے لبیک کہا میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو اجر عظیم سے نوازے اور بہتر سے بہتر بدلہ اللہ تعالی آپ کو عنایت فرمائے میری ماں اور بہنوں آج جو میں آپ لوگوں کو یہاں پر میں نے جو جمع کیا ہے کسی خاص مقصد کے تحت وہ مقصد یہ ہے کہ کیسے ہمارے اندر دینداری پیدا ہو جائے کیسے ہماری بیٹیاں راہ راست پہ آ جائے کیسے میری مائیں میری بہنیں جو غلط راستے کو اختیار کر رکھی ہے کیسے وہ میری ماں وہ میری بہن وہ میری بیٹیاں راہ راست پہ آ جائے اسی مقصد کے تحت میں آپ لوگوں کو جمع کیا ہوں بہت ہی افسوس ہوتا ہے میری ماں اور بہنوں
جب حالات کو دیکھتا ہوں اور حالات کو جب میں دیکھتا ہوں تو بہت ہی رونا آتا ہے اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں آج غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے مذہب کو تبدیل کر لیتی ہے. بہت ہی افسوس ہوتا ہے میری ماں بہنوں، یہ فتنہ ارتداد بہت ہی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس فتنہ ارتداد کا نہ ہمیں فکر ہے نہ میری ماں اور بہنوں کو فکر ہے کہ کس طرح ہماری بیٹیاں راہ راست پہ آ جائے، کس طرح ہماری مائیں راہ راست پہ آ جائے، کس طرح ہماری بیٹیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرتوں کو سنتوں کو اپنانے والیاں بن جائے، یہ کسی کو بھی فکر نہیں ہے. آج 1 لاکھ سے بھی زائد ہماری بیٹیاں غیروں سے شادیاں رچا کر مذہب کو تبدیل کر چکی ہے. میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کی فکر کون کرے گا؟ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی شریعتوں کے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہے، آپ کی شریعتوں کو دھجیاں مچایا جا رہا ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ کیا صرف مسجد کا امام فکر کرے گا؟ کیا صرف ہمارے علماء اور محدثین فکر کریں گے؟ کیا یہ میری ماں اور بہنوں کی یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں؟ آج ہماری بیٹیاں کالج کے بہانے سے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. میری ماں اور بہنوں، 1 لاکھ سے بھی زائد مسلم بیٹیاں ہماری غیروں سے شادی کر کے اور وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے مذہب کو تبدیل کر کے. خدا کی قسم کہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنی ماحول کو اگر نہیں سدھارا، اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دلائی، اپنی بیٹیوں کو حدیث کی تعلیم اگر نہیں دلائی، اپنی بیٹیوں کو اگر راہ راست پہ نہیں لایا، تو قسم خدا کی کہتا ہوں خون کا آنسو روئیں گے آپ، خون کا آنسو روئیں گے آپ. کوئی آپ کے آنسو کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو کہ اس بات کی فکر کیجئے کہ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج ہماری بیٹیاں مذہب کو تبدیل کر رہی ہے. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے اخبارات کو پڑھا؟ کبھی آپ نے رسائل کو پڑھا؟ کبھی آپ نے وہ ویڈیوز دیکھا؟ نہیں. کبھی آپ نے فکر کیا؟ بالکل ہی نہیں. میری ماں اور بہنوں، کون فکر کرے گا؟ کون فکر کرے گا؟ یاد رکھیے، یہ جو ماحول گندے ہو رہے ہیں اور آج ہماری بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں کو چھوڑ دیا، آج ہم نے کلام اللہ کو چھوڑ دیا ہے، آج ہماری بیٹیاں حدیث پاک کو چھوڑ دی ہے اور نماز کو تو بالکل ہی بالائے طاق کر دیا ہے. قرآن کو تو بالکل قرآن پڑھنا تو بالکل ہی کس کو کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی ہم لوگ جانتے بھی نہیں. قرآن کس کے گھر میں نہیں رکھا ہوگا؟ کس کے گھر میں قرآن نہیں ہوگا؟ لیکن نہ کسی بیٹی کی فکر ہوتی ہے اور نہ کسی ماں کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی قرآن کی تلاوت کرے. آج کس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا؟ آج کس باپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا؟ کیا صرف اس موبائل میں صرف جو ہے الٹے سیدھے ویڈیوز ہیں؟ اس میں تو اچھی اچھی باتیں بھی ہیں، اس میں تو قرآن بھی ہے، اس میں تو حدیث بھی ہے. کبھی آپ نے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو سنایا؟ کبھی آپ نے اپنی بچیوں کے سامنے، اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی؟ قطعاً نہیں میری ماں اور بہنوں.
میری ماں اور بہنوں یاد رکھیے، آج جو یہ فتنہ ارتداد بالکل اونچائی پر پہنچ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیا، ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے بالکل محروم رکھا ہے۔ خدا کی قسم میری ماں اور بہنوں، اگر صرف کالج کی تعلیم کو اگر اپنا لیا اور شریعت محمدی کی تعلیم کو اگر چھوڑ دیے، کلام اللہ کی تعلیم کو اگر چھوڑ دیے، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس طرح آج ہماری وہ بیٹیاں 1 لاکھ سے زائد ہماری بیٹیاں مرتد ہو گئی ہے، غیروں کے ساتھ شادی رچا لی ہے، وہ دن آئے گا کہ آپ اگر فکر نہیں کریں گے تو ہماری بیٹیاں بھی غیروں کے ساتھ جائے گی۔ اس لیے اگر فتنہ ارتداد کو روکنا ہے، اگر اس فتنے کو اگر روکنا ہے تو اس کا ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا۔ صرف کسی مسجد کے اماموں کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف کسی ائمہ کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف کسی علماء اور محدثین ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بچائے اور جو ہے تقریر کرے۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، ہر ماں کی فکر ہونی چاہیے، ہر باپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، ہر بھائی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کیسے ہماری بیٹیاں دیندار بنے، کیسے ہماری بیٹیاں راہ راست پہ آ جائے۔ ہم تمام لوگوں کو فکر کرنا پڑے گا، ہم تمام ماں اور بہنوں کو فکر کرنی پڑے گی اس بات کی۔ لیکن اگر ہم نے فکر نہیں کیا تو میری ماں اور بہنوں بہت ہی افسوس ہوگا، بہت ہی پچھتاوا ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے اور ہماری بڑی بڑی نیک خواتین نے، آپ یاد کیجئے ان کے واقعات کو کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے تربیت کی، انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دیا۔ وہی مائیں تھی کہ جو اپنے بچے کو بہترین سانچے میں ڈھالا، بہترین سانچے میں ڈھالا، اچھی تربیت کی، قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، تب جا کر وہ اپنے وقت کے امام بنے۔ میری ماں اور بہنوں یاد رکھیے، اگر ہم فکر کرنا چھوڑ دیے تو قسم خدا کی کہتا ہوں بہت ہی پچھتائیں گے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے واقعات کو پڑھیے کہ ان کی والدہ محترمہ کس طرح اپنے بچوں کو راہ راست میں لایا اور کس طرح اپنے بچے کو نیک بنایا۔ آپ کو پتا ہے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک دن بہت ہی خوش ہو کر اپنی والدہ محترمہ کے پاس آتے ہیں، بنگال کا سفر طے کر کے، اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ والدہ محترمہ کہتی ہے کیا ہوا بیٹا، کیوں خوش ہو، کس بات کی خوشی ہے؟ آپ کو پتا ہے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میری ماں، آج میرے دستے مبارک پر، آج میرے ہاتھوں پر 7 لاکھ سے زائد غیر مسلموں نے ایمان کو قبول کیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اور 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور توبہ و استغفار پڑھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ پھر کیا کہتی ہے؟ فرماتی ہے کہ اے بیٹا، اے میرے بیٹے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ یہ میرا کمال ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے والدہ محترمہ، کیا آپ کا کیا کمال ہے ذرا بتائیے تو صحیح۔ غور سے سنیے گا میری ماں اور بہنوں، اور اس بات کو بالکل نوٹ کر لیجئے، اور اپنے بچوں کو جس طرح وہ ہماری مائیں دیندار بنائی اپنے بچے کو اور اپنے وقت کا امام بنایا، اگر آپ لوگ بھی اگر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو قسم خدا کی کہتا ہوں آپ کے گود سے بھی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء و محدثین آپ کے گود میں بھی پیدا ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے وہ ماں کیا جواب دیتی ہے؟ وہ ماں جواب دیتی ہے کہ اے میرے بیٹے، جب بھی میں تم کو دودھ پلایا کرتی تھی تو سب سے پہلے میں جا کر وضو کرتی تھی
اور وضو کرنے کے بعد تب میں جا کر تم کو دودھ پلاتی تھی، یعنی وضو کر کے تب میں تم کو دودھ پلاتی تھی۔ تو اے خواجہ اجمیری، یہ تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ یہ میرا کمال ہے۔ غور کیجئے میری ماں اور بہنوں، تب جا کر وہ ماں نیک تھی تب نا۔ آج 7 لاکھ سے زائد غیر مسلم اور 70 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ تو یہ ماں کا یہ ماں تھی، اس لیے جو ہے ماں کا کردار تھا، یہ ماں کا کردار تھا۔ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا امام بنایا اور اتنا نیک اور صالح بنایا۔ اس لیے یاد رکھیے میری ماں اور بہنوں، اگر ہم فکر نہیں کیے، اپنی بچیوں کو اگر صحیح تعلیم نہیں دلایا، اپنے بچے اور بچیوں کو اگر صحیح تربیت نہیں کی، تو قسم خدا کی کہتا ہوں بہت ہی پچھتائیں گے، بہت ہی پچھتائیں گے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے، ان کی والدہ محترمہ نے کس طرح اپنے بچوں کو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو کس طرح ان کو بہترین سانچے میں ڈھالا، آپ کو پتا ہے؟ واقعہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ان کے والد محترم اور ان کی والدہ محترمہ دونوں اس فکر میں تھے کہ اے اللہ کیسے میرے بچے نیک بن جائے، اے اللہ کیسے میرے بچے نیک اور صالح بن جائے، کیسے میرے بچے اپنے وقت کے امام بن جائے، اس فکر میں وہ لگی ہوئی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب میرا بیٹا مدرسہ سے آئے گا پڑھ کر، تو میں یہ کروں گی کہ جب وہ مدرسہ سے آئے گا پڑھ کر، تو جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا اور جب تک وہ اللہ رب العزت سے دعا نہیں مانگے گا، اس وقت تک میں اس کو کھانا نہیں دوں گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسہ سے پڑھ کر تشریف لاتے ہیں اور ان کی والدہ محترمہ کھانا بنا کر اور ایک الماری میں رکھ دیتی ہے، دوسرے گھر کے الماری میں رکھ دیتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسہ سے پڑھ کر آتے ہیں اور اپنی والدہ محترمہ سے کھانا مانگتے ہیں کہ اماں بھوک لگی ہے، کھانا دے دیجئے۔ ان کی والدہ، غور سے سنیے گا میری ماں اور بہنوں، ان کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا کھانا دینے کی ذات تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، رزق تو اللہ دیتے ہیں، رزق کا مالک تو اللہ رب العزت ہے، لہذا جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے، اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا نہیں دیں گے۔ غور کیجئے گا میری ماں اور بہنوں، فوراً جو ہے وہ بچہ مصلی بچھاتے ہیں اور مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ ماں کہتی ہے کہ اے میرے بیٹا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے نماز پڑھ لی، لیکن اب اللہ رب العزت سے روزی مانگو، روٹی مانگو، کھانا مانگو۔ فوراً وہ بچہ اپنے دست مبارک کو خالق کائنات، مالک کائنات، رب السماوات والارض کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے مولا، میں نے نماز پڑھ لی، اے اللہ میں نماز پڑھ لیا، اے اللہ آپ مجھے روزی دے دیجئے، اے اللہ آپ مجھے کھانا دے دیجئے، اے اللہ آپ مجھے پانی دے دیجئے۔ دعا کرنے کے بعد وہ بچہ رو رو کر گر گرا کر دعا کرتا ہے کہ اللہ کھانا دے دیجئے، پانی دے دیجئے، بھوک لگی ہے۔ دعا کرنے کے بعد وہ بچہ مصلی کو سمٹنے کے بعد کہتا ہے کہ اے ماں کھانا کہاں ہے؟ میں نے تو نماز بھی پڑھ لی، دعا بھی کر لیا، کھانا کہاں ہے؟ قربان جائیے اس ماں پر۔ وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا نماز تو پڑھ چکے ہو، دعا بھی کر لیے ہو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا بھی دیں گے، روٹی بھی دیں گے، لہذا اپنے گھر میں جاؤ اور رزق کو تلاش کرو، کھانے کو تلاش کرو، پانی کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ ضرور انتظام کریں گے۔ ماں تو پہلے الماری میں چھپا کر رکھ دی تھی کھانا،
وہ بیٹا جاتا ہے اور الماری کو کھولتا ہے، اور الماری کو کھولنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس میں کھانا رکھا ہوا ہے۔ وہ بیٹا خوشی بخوشی وہ کھانا نکالتا ہے اور اس کھانے کو بہت ہی خوشی ہو کر اس کھانے کو تناول فرماتا ہے، کھاتا ہے اور آسودہ ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، روزانہ کا یہ معمول تھا ان کی والدہ محترمہ کا کہ جب بھی بچہ کہیں سے آتا، جب بھی بچہ مدرسہ سے آتا تو فوراً اس کو وہ ماں کہتی کہ بیٹا نماز ادا کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو کھانا دے دیں گے۔ بیٹا نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا دے دیں گے۔ لیکن آج کی ہماری ماں، آج کی ہماری ماں کو دیکھ لیجئے، ایک ذرا سا بھی فکر نہیں ہوتا کہ میرے بچے کیسے نیک بنیں گے، میرے بچے کیسے نیک کردار بنیں گے، میرا بچہ کیسے اللہ رب العزت کا عبادت کرنے والا بنے گا، میری بیٹیاں کیسے نیک صالحہ بنے گی۔ ایک ذرا سا بھی ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہے، نہ میری ماں کو فکر ہے، نہ میری بہنوں کو فکر ہے، نہ اس امت کے گارجین حضرات کو فکر ہے کہ کیسے اس امت کی اصلاح ہو جائے، کیسے اس امت، کیسے سماج کی مائیں اور بہنوں کی اصلاح ہو جائے۔ ایک ذرا سا بھی فکر نہیں ہے۔ آج تو یہ ہوتا ہے، یہ فکر میں رہتے ہیں کہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے بچہ اور اپنے بچوں کو گانا سکھاتے ہیں، ناچ کرنا سکھاتے ہیں، بچہ کو کہتے ہیں بیٹا تھوڑا ڈانس کرو، تو بیٹا کو کہتے ہیں بیٹا تم کو گانا یاد ہے، تھوڑا گانا سنا تو۔ اگر اس بیٹے کو اگر گانا بھی یاد نہیں ہوتا ہے تو آج کل کی ماں کو میں نے دیکھا ہے کہ فوراً موبائل اٹھاتی ہے اور اس میں گانا چالو کر کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، اور اس گانے کی وجہ سے وہ بیٹا ناچنے لگتا ہے۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، اپنے بیٹے کو اگر گانے کی تعلیم دو گے تو تمہارا بیٹا گانا ہی سنے گا اور گانا ہی بجائے گا اور گانا ہی گائے گا۔ اپنے بیٹے کو اگر ناچ کرنا سکھاؤ گے، ڈانس کرنا سکھاؤ گے تو تمہارا بیٹا ناچنے والا ہی بنے گا، گانے والا ہی بجے گا۔ لیکن قسم خدا کی کہتا ہوں، یاد رکھو کہ اگر تم نے اپنے بچے کو صحیح تعلیم دیا، بچپنے سے اگر اللہ کا نام سکھایا، رسول اللہ کا نام سکھایا، کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلایا، تو پھر وہ بچہ کامیاب بنے گا، وہ بچہ اپنے وقت کا امام بنے گا، وہ بچہ اپنے وقت کا بڑا سے بڑا ولی بنے گا، وہ بچہ ایک بڑا نیک اور صالح بنے گا۔ اور اس کا ریزن یہ نکلے گا کہ جب وہ بچہ نیک بنے گا، صالح بنے گا، تقوی والا بنے گا، خیر خواہ بنے گا، تو آپ کی بھی عزت ہوگی، آپ کے بارے میں فخر کے ساتھ کہے گا الجنت تحت اقدام الامہات۔ وہ بچہ کہے گا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، فخر سے کہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو، آپ نے اپنی بچیوں کو اگر گانا سکھایا ہوگا، ناچ سکھایا ہوگا، ڈانس سکھایا ہوگا، تو بڑا ہونے کے بعد بھی وہ بچہ کہے گا کہ میرے ماں باپ نے ایک ذرا سا بھی تھوڑی سی بھی دینی تعلیم نہیں دی۔ اگر تعلیم دی ہوتی تو آج میں ناچنے والا نہیں بنتا، آج میں گانے والا نہیں بنتا۔ میری ماں اور بہنوں، افسوس ہے۔ تو میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہا تھا۔ ایک دن اچانک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کہیں پڑوسن میں چلی جاتی ہے، اپنے رشتہ دار کے ہاں چلی جاتی ہے، اور وہ بھول جاتی ہے اس بات کو کہ میرا بیٹا بھی مدرسہ سے آئے گا اور کھانا مانگے گا۔ وہ ماں رشتہ دار کے ہاں چلی جاتی ہے، پڑوسن کے ہاں چلی جاتی ہے، اور اس کو ایک ذرا سا یاد نہیں رہتا ہے کہ میرا بیٹا آئے گا اور کھانا مانگے گا، کہ اچانک لیٹ ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ فکر کرنے لگتی ہے۔ اچانک اس کو یاد آتا ہے کہ اللہ، وقت تو زیادہ ہو گیا، آپ لوگ خاموش رہیے، وقت تو زیادہ ہو گیا، میرا بیٹا بھی آ گیا ہوگا، اور آج میرے بیٹے کو کھانا کون دیا ہوگا؟
آج میرا بیٹا کھانا کہاں کھایا ہوگا۔ وہ ماں فکر میں لگی ہوئی ہے کہ اللہ روزانہ تو میں اپنے بیٹے کا عقیدہ اللہ رب العزت سے جوڑتی تھی کہ رزق دینے والی ذات خدا کی ذات ہے، رزق روٹی دینے والی ذات خدا کی ذات ہے، لیکن اے اللہ اگر وہ عقیدہ ٹوٹ جائے گا، آج میرا بیٹا گھر آئے گا، نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹا دعا کرنے کے بعد اگر روٹی کی تلاشی لے گا، کھانا کی تلاشی لے گا، تو اے اللہ آج تو میں کھانا بنا کر نہیں آئی ہوں، اے اللہ آج میرے بیٹے کو کھانا کون دے گا، آج میرے بیٹے کو روٹی کون دے گا۔ وہ اس بات کی فکر میں لگا ہوا ہے، سوچ میں ہے، فکر میں ہے، اور دوڑ بھی رہی ہے کہ جا کر جلدی سے اپنے بیٹے کو کچھ بول کر بہانہ لگا کر اور پھر سے جب تک اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے دوں گی اور ادھر میں جلدی سے کھانا بنا کر اس کو میں پیش کر دوں گی، اس فکر میں ہے۔ اور یہ بھی فکر میں ہے کہ اے اللہ اتنا دن سے تو میں محنت کر رہی تھی، اے میرے خالق کائنات، اے میرے رب السماوات والارض، آج تک تو میں اپنے بیٹے کا عقیدہ اللہ رب العزت سے جوڑ رہی تھی کہ کھلانے والے کی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، روٹی دینے والے کی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، کھانا اور پینا ساری چیزیں اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ اے اللہ آج اگر میرے بیٹے کا عقیدہ ٹوٹ گیا، آج میرے بیٹے کو اگر روٹیاں نہیں ملی، آج میرے بیٹے کو اگر کھانا نہیں ملا، تو آج اے اللہ وہ مایوس ہو جائے گا، آج میرا بیٹا پریشان ہو جائے گا، آج میرے بیٹے کو پریشانی لائق ہو جائے گی۔ اور اے اللہ آپ کی حقیر اور فقیر بندی جو اتنا دن سے محنت کر رہی تھی، اپنے بیٹے کو نیک بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، اپنے بیٹے کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، اے اللہ آج تو ماں کے اوپر سے بھی اس کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، اور اے اللہ آپ کے اوپر سے بھی اس کا عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ اس فکر میں، اس سوچ میں وہ ماں آتی ہے اور جلدی سے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا سو رہا ہے،